ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق۔ اس کے پہلے باب میں سے، اس وقت جب کہ یوحنا ماں اپنے 2 شاگردوں کے کھڑا تھا، اس نے یسوع پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا کہ دیکھو خدا کا بڑا۔ اور ان 2 شاگردوں نے اس کی یہ بات سنی اور یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ یسوع نے مڑ کر انہیں پیچھے آتے دیکھا اور ان سے کہا، تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا کہ ربی یعنی مترجم، اے استاد تو کہاں رہتا ہے؟ اس نے ان سے کہا، آؤ اور دیکھ لو گے۔ پس وہ آئے اور جہاں وہ رہتا تھا دیکھا، اور اس روز اس کے ساتھ رہے، اور یہ 10ویں گھنٹے کے قریب تھا۔ ان دونوں میں سے جو یوحنا کی یہ سن کر اس کے پیچھے ہو لیے تھے، ایک شمعون پطرس کا بھائی اندریاس تھا۔ اس نے پہلے اپنے ہمشیر شمعون سے مل کر اس سے کہا کہ ہم نے ماشے یعنی مترجم المسیح پا لیا ہے۔ تب وہ اسے یسوع کے پاس لائے، اور یسوع نے اس پر نگاہ کر کے کہا کہ تو شمعون بن یونا ہے، تو کیفا کہلائے گا یعنی پطرس۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اس نے یسوع پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا کہ دیکھو خدا کا برا۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، سال کے دوران عام اتواروں کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ سال کے دوران دوسرا اتوار ہے۔ ہم آج کی تلاوتوں میں خداوند کی بلند اور زوراور آواز سنتے ہیں، اور خداوند کی آواز دعوت دیتی ہے۔ یوحنا استباغی کے ذریعے سے ان الفاظ میں کہ دیکھو خدا کا برا۔ نیز وہ ہمیں بلاتا ہے اور اپنے پیچھے چلنے کی دعوت دیتا ہے، جو کہ ہم نے پہلی تلاوت میں بھی اور تیسری تلاوت میں بھی سنا۔ اور وہ آواز کیا ہے کہ تم کیا ڈھونڈتے ہو، یعنی شاگرد بننے کی پرزور دعوت۔ تو بنیادی طور پر آواز میں دیکھنے کی بات کی گئی ہے، ٹو سی، اور دوسرا پیچھے چلنے کی، ٹو فالو۔ عزیزو، یہ بات یاد رکھے کہ خداوند کا ہر بلاوا حقیقی ہے، اور ہماری بنیادی بلاہٹ بپتسمے کی ہے، جس سے باقی بلاہٹیں جنم لیتی ہیں۔ ہم سب نے بپتسمہ پایا، اور بپتسمہ پانے کے بعد ہم بلائے جاتے ہیں مختلف بلاہٹوں کے لیے، جس میں خاندانی زندگی کی بلاہٹ ہے، یعنی شادی شدہ زندگی کی بلاہٹ ہے، کہنانہ اور رہبانہ بلاہٹ ہے، مناد بننے کی بلاہٹ ہے۔ تو یہ ساری بلاہٹیں جو ہے یا دیگر بلاہٹیں جو ہے، یہ در حقیقت ایک بڑے ساکرامنٹ یعنی ساکرامنٹ آف بیپٹزم جو ہے اس سے نکلتی ہیں، پھوٹتی ہیں۔ لیکن ان بلاہٹوں میں ایک خوبصورت بات کیا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہمارا خدا ہم میں سے ہر ایک کو شخصی طور پر
جانتا ہے، اور صرف جانتا نہیں بلکہ وہ ہمارا نام لے کر کیا کرتا ہے، ہمیں بلاتا ہے۔ وہ نام بنام ہمیں جانتا ہے اور بلاتا ہے۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک شخص جو ہے ویری اسپیشل اینڈ یونیک، ہم میں سے ہر کوئی شخص۔ اور آج کی دوسری تلاوت میں ہم نے سنا ہے کہ ہم قیمت سے خریدے گئے، ہم عام نہیں ہیں، ہم کس سے خریدے گئے ہیں؟ قیمت سے۔ اور قیمت کس نے ادا کی اور کیا کی؟ یسوع نے اپنا خون ہماری خاطر بہایا، تو ہم خریدے گئے ہیں۔ وی آر ویری اسپیشل۔ اور اس بات کے لیے یقینی طور پر ہمیں خدا کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اور اپنی بلاہٹ اور اس خاص جو ہماری حقیقت ہے اس کے لیے ہم نے خدا کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ سو یو آر اسپیشل، تھینک گاڈ۔ ہم میں سے ہر ایک شخص اسپیشل ہے، خاص ہے اور یونیک ہے، کیونکہ ہم خون سے خریدے گئے ہیں۔ اور چونکہ میں نے کہا کہ خدا ہمیں جانتا ہے اور ہمیں نام بنام بلاتا ہے، تو اس لیے ضروری بات کیا ہے کہ ہم خداوند کے بلاوے کا جواب مثبت دیں، جیسا سیموئیل نبی نے دیا۔ سیموئیل چھوٹا ہے، بچہ ہے، جانتا نہیں، لیکن جب خداوند اسے بلاتا ہے، اس کا نام لیتا ہے، سیموئیل سیموئیل، تو وہ جواب دیتا ہے کہ خداوند فرما تیرا بندہ سنتا ہے۔ بیوٹیفل ورڈ، بڑا خوبصورت جواب۔ خداوند فرما کہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ سوال کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ سوال شاید یا یہ آواز میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ ہمارا جواب کیا سیموئیل نبی کی طرح ہے، اس بچے کی طرح ہے، اس لڑکے کی طرح ہے جو یہ کہتا ہے کہ خداوند فرما تیرا بندہ سنتا ہے؟ کیا ہم اس کی آواز پر متوجہ ہوتے ہیں؟ کیا ہم اس کی آواز سنتے ہیں؟ یا باقی دنیا کی جتنی بھی آوازیں ہیں ان پر ہماری توجہ ہوتی ہے، لیکن جو خداوند کی آواز ہے شاید ہم اسے اگنور کر دیں۔ سو ونس اگین، جو بلائے گئے ہیں، جو مسیح کے بدن کے اعضاء ہیں، ایک بار پھر ہمیں سیموئیل نبی کی بلاہٹ کے ذریعے سے یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم نے ہر وقت، ہر جگہ اور ہر حالت میں یہی کہنا ہے، خداوند فرما تیرا بندہ سنتا ہے۔ عزیزو، بلاہٹ کی پہچان کے لیے، خدا کی آواز کو سننے اور پہچاننے کے لیے ہمیں مددگار یا مددگاروں کی ضرورت ہوتی ہے، استادوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے سنا ہے کہ عالی جو ہے وہ سیموئیل کی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ کیسے سننا ہے اور کیسے جواب دینا ہے۔ تو اس لیے استاد کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، ریکوگنائز کرنے کے لیے، بلاہٹ کو پہچاننے کے لیے، یا بلاہٹ میں مضبوط ہونے کے لیے، یا بلاہٹ میں بڑھنے کے لیے ہمیں استادوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ استادوں سے سنیں، ان کے پاس بیٹھیں اور شاگرد کی مانند ہمیشہ کیا کریں؟ سنتے رہیں۔ پھر آپ تربیت بھی پائیں گے اور خدا کی آواز کو پہچان سکیں گے، سن کر جان سکیں گے۔ اس لیے عالی کی زیر تربیت ہی سیموئیل نے کیا کیا، یا اس کی مدد سے اس نے کیا کیا؟ خدا کی آواز کو سنا، پہچانا اور جواب دیا کہ خداوند فرما تیرا بندہ سنتا ہے۔ تو آئیں آج کے دن اپنی اپنی بلاہٹ کے لیے خدا کا شکر بجا لائیں اور اس پر فخر کریں۔ اگر آپ والدین ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، ازدواجی زندگی کے لیے بلائے گئے ہیں، تو خدا کا شکر ادا کریں۔ یا کسی اور پروفیشن کے لیے جو خدمت گزاری کا ہے اس کے لیے بلائے گئے ہیں، تو خدا کا شکر ادا کریں اور اس پر فخر کریں۔ کوئی بھی بلاہٹ، یاد رکھیں، کوئی بھی بلاہٹ جو ہے وہ بڑی یا چھوٹی نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہمارے معاشرے میں
لوگ سوچتے ہیں کہ شاید کچھ بلاہٹیں جو ہیں وہ خاص ہیں اور کچھ بلاہٹیں جو ہیں وہ عام ہیں. نہیں، ساری بلاہٹیں جو ہیں، جو بھی بلاہٹ ہے وہ کیا ہے؟ خاص ہے. کیونکہ وہ خاص کیوں کر ہے؟ کیونکہ وہ خداوند کی طرف سے ہے. خداوند بلاتا ہے نا، تو ماں باپ ہونے پر فخر کریں. اور ہمیں جو کاہن ہیں یا جو خادم باقی ہے ان کو اپنے خادم ہونے پر فخر ہونا چاہیے، لیکن خدا کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے. عزیزو، آج کی پاک انجیل میں جو بنیادی آیت ہم نے لی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے یسوع پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا کہ دیکھو خدا کا برا. آج کی پاک انجیل میں بنیادی طور پر دو بڑے موضوعات ہیں جن پر ہم مختصر طور پر دھیان کریں گے. وہ دونوں موضوعات کیا ہیں؟ 1 دیکھنا اور دوسرا پیچھے چلنا. اور دکھانے والا کون ہے؟ یوحنا استباغی ہے جس نے کہا کہ دیکھو خدا کا برا. دیکھنا کس کو؟ خدا کے برے کو. اور چلنا یا پیچھے چلنا کس کے؟ یسوع کے. شاگردیت، کال ٹو ڈسائپلشپ. تو آئیں ان دونوں موضوعات پر ہم غور کرتے ہیں. پہلا، دا لیمب آف گاڈ، خدا کا برا یا حقیقی خدا کا برا. عزیزو، یہ لقب مسیح کے لیے پاک کلام میں بار بار استعمال ہوا ہے. یسوع کے لیے خدا کا برا، اور یہ بڑا خاص اور میننگ فل ہے، بامانی ہے، اور اس میں ایک اثر روحانیت اور الہیات جو ہے وہ رکھتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ مکاشفہ کی باب میں متعدد بار، more than 27 ٹائم، اور اسی طرح پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے میں یہ لقب بار بار رائٹنگز میں، تحریروں میں دہرایا گیا ہے، اور یسوع کو برے کے طور پر کیا کیا گیا ہے؟ بیان کیا گیا ہے. مثال کے طور پر اشعیاء نبی کیا لکھتا ہے اپنے 53ویں باب میں؟ وہ ذبح ہونے والی بھیڑ کی مانند اور برے کی مانند بال کترنے والوں کے سامنے خاموش رہا اور اپنا منہ نہ کھولا. برا، برے کی مانند جو ذبح کیا گیا. اسی طرح مکاشفہ کی کتاب اس کے 5ویں باب میں لکھا ہے کہ برا جو ذبح کیا گیا وہ اس لائق ہے کہ قدرت، عزت، تمجید اور حمد پائے، جلال پائے. تو یہ تھیم جو ہے، یہ لقب جو ہے، بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں اکر ہوتا ہے. عزیزو، خدا کا برا یہ لقب جو ہے، یہ 3 بڑی سچائیاں جو ہیں ہمارے سامنے رکھتا یا کھولتا ہے. اور وہ 3 سچائیاں کیا ہیں؟ پہلی محبت، دوسرا قربانی، تیسرا فتح مندی. جب لفظ برا یا خدا کا برا اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں تو یہ 3 باتیں امیڈیٹلی ہمارے ذہن میں آتی ہیں: محبت، قربانی اور فتح. کیسے؟ جب محبت کی بات کرتے ہیں، برے کی بات کرتے ہیں، تو باپ کی بھی بات ہوگی. اور محبت میں باپ نے کیا کیا؟ خدا نے کیا کیا؟ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. محبت. دوسرا قربانی. بیٹا جو اکلوتا بیٹا ہے خدا کا یا باپ کا، وہ حقیقی برا بن کر صلیب پر قربان ہوتا ہے. اور میں نے 2 آیات جو پڑھی ہیں اس میں بار بار ذکر کیا گیا ہے برا جو ذبح کیا گیا، جو قربان ہوا، جس نے خون بہایا، جس نے اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیہ میں دے دی. جس طرح کہ آج کی دوسری طلاق میں بھی ہم نے سنا ہے کہ ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں. اور وہ قیمت کیا ہے؟ وہ برے کا خون ہے جو ہمیں پاک صاف بھی کرتا ہے، ہمیں بچاتا بھی ہے اور ہمیں رہائی بھی دیتا ہے. تیسری بات یہ ہے
کہ یہی برا جو ہمیں بخشا گیا، جس نے ہمیں بچانے کے لیے صلیبی قربانی کو قبول کیا، وہی برا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کر فتح مند ہوا۔ برا فتح مند ہو کر ہم سب کو بچاتا ہے۔ اس کے مار کھانے سے ہم نے کیا پائی؟ شفا پائی۔ عزیزو، آئیں ان الفاظ کو اولڈ ٹیسٹامنٹ یعنی پرانے عہد نامے کی دو آیات سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھو خدا کا برا، پس منظر کیا ہے، مطلب اس کا کیا ہے، کیوں انجیل میں اس کو لکھتا ہے اور اس کے معنی کیا ہے۔ تکوین کی کتاب اس کے 22ویں باب میں ہم بیان پڑھتے ہیں کہ جب خدا کا بندہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق کو قربان ہونے کے لیے لے جا رہا تھا تو اس کے اکلوتے بیٹے اسحاق نے باپ سے ایک بڑا سوال کیا تھا، اور وہ سوال کیا تھا؟ باپ یا اے باپ، دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہمارے پاس ہیں، لیکن سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ بیٹے نے یہی سوال کیا تھا نا، قربانی کے لیے جا رہے ہیں، دونوں ہی پرعزم ہیں، وفاداری میں یعنی خدا کی وفاداری میں سرشار ہیں، ایمان میں مضبوط ہیں، سب کچھ ہے، چھری بھی ہے، لکڑیاں بھی ہے، آگ بھی ہے، منزل کی طرف روانگی بھی ہے، لیکن بیٹا بڑی معصومیت کے ساتھ یہ سوال کرتا ہے کہ اے باپ، دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں، لیکن سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ برا کہاں ہے؟ یہ آپ نے توجہ طلب بات ہے، آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ برا کہاں ہے؟ برا کہاں ہے؟ اس کا باپ ایمانداروں کا باپ ہے، یاد رکھیں، اور اس سے بڑھ کر ایمان میں کوئی مضبوط ہو نہیں سکتا، اس لیے اس کو کیا کہا گیا ہے؟ ایمانداروں کا باپ، دا فادر آف آل نیشنز، سب قوموں کا باپ۔ بڑا لقب ہے، بڑا رتبہ ہے، بڑا مقام ہے، اور اس نے ایمان سے کیا جواب دیا؟ خدا اپنے واسطے آپ ہی برا مہیا کرے گا۔ دیکھیں ایمان کی انتہا ہے، دی اینڈ۔ باپ بیٹے کو یہ نہیں کہتا کہ میں تجھے قربان کرنے والا ہوں، بلکہ ایمان دیکھے اس نے کیا کہا ہے کہ بیٹا دیکھ، خدا اپنے واسطے آپ ہی برا مہیا کرے گا۔ سوال تھا ویئر از دا لیمب، برا کہاں ہے؟ جواب، خدا آپ ہی اپنے واسطے برا مہیا کرے گا، اور اس کا جواب آج ہم نے پاک انجیل میں سنا ہے۔ یوحنا اسباغی اپنے شاگردوں کو انڈیکیٹ کرتا ہے، جب یسوع جا رہا ہے تو وہ ان سے کہتا ہے کہ دیکھو خدا کا برا۔ سوال کیا تھا؟ برا کہاں ہے؟ جواب کیا تھا؟ خدا آپ ہی برا مہیا کرے گا۔ اب اس کا جواب پاک انجیل میں ہمیں ملتا ہے کہ دیکھو یہ ہے خدا کا برا جو دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ خدا آپ ہی برا مہیا کرے گا، اور اس نے کر دیا۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے انسانی نقطہ نظر سے کہ جب بھی قربانی چڑھائی جاتی ہے، جب بھی لوگ پرانے عہد نامے میں اور آج بھی جب لوگ قربانی چڑھاتے ہیں تو برا who provides, who gives and who offers، کون؟ جب لوگ قربانی چڑھاتے ہیں تو لیلا کتوں لے کے اندر نے کتوں ڈگتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ لوگ اپنی طرف سے کیا کرتے ہیں؟ پیش کرتے ہیں۔ انسان ہمیشہ برا جو ہے یا قربانی کا جانور جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی طرف سے خدا کی حضوری میں لاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، پرانے عہد نامے میں بھی ایسا ہی تھا، لیکن یہاں ایسی بات نہیں ہے۔ اب خداوند کہتا ہے تم میرے پاس آؤ، برا بھی میں بنتا ہوں، ذبح بھی میں ہوتا ہوں، اور اپنا کھانے کو بھی میں دیتا ہوں، اور کس لیے؟
تاکہ تم کیا کرو؟ زندگی پاؤ۔ جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ میں کسی جگہ پر کوٹیشن پڑھ رہا تھا کہ خدا کے جو الفاظ ہیں یا جو اس کی باتیں ہیں یا اس کا کلام ہے، لوگوں پر پھینکنے کے لیے یا کنکریاں پھینکنے کے لیے ہوتا، ان کو تنگ کرنے کے لیے یا ان کو پریشان کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ کس لیے ہوتا ہے؟ فار دیئر فوڈ، ان کی روحانی غذا کے لیے۔ تو ایک پاسٹر کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، the word of God is not to humiliate people, no, but to feed them۔ یہ کلام آپ کے لیے کیا ہے یا میرے لیے کیا ہے؟ یہ روحانی غذا ہے، خوراک ہے۔ تو میں نے کہا کہ انسان عام طور پر برا خود آگے پیش کرتا ہے، لیکن خدا نے کہا کہ نہیں، میں ہی برا مہیا کروں گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ خدا اپنے واسطے خود ہی برا جو ہے مہیا کرے گا، اور دیکھیں اس نے کیا کیا، کوئی جانور نہیں، کوئی اور چیز نہیں، بلکہ اس نے برے کے طور پر کس کو پیش کیا؟ اپنے اکلوتے بیٹے، ہمارے خدا یسوع مسیح، دنیا کے نجات دہندہ کو۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ ہے برا جس کی بات آج ہم خدا کی پاک کلام پاک انجیل میں سنتے ہیں۔ دیکھو خدا کا برا۔ عزیزو، اب یہ برا، خدا کا برا، یہ کیوں کر خدا کا برا کہلایا؟ میں نے کہا بچانے کے لیے۔ اور خروج کی کتاب میں ہم ایک بڑا واقعہ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ جب بنی اسرائیل کے لوگ رہائی پانے کے قریب تھے تو 10 آفات میں سے ایک آفت یہ بھی تھی کہ مصریوں کے پہلوٹے جو تھے وہ کیا ہوئے؟ قتل کیے گئے یا مار دیے گئے۔ لیکن بنی اسرائیل کے پہلوٹے بچ گئے، اور ان کے بچنے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کے گھروں کی یا جو ان کے کمرے، جو ان کی چوکھٹوں پر کس کا خون تھا؟ برے کا خون تھا۔ تو برے کے خون کی بدولت یا وجہ یہ لوگ کیا ہوئے؟ بچ گئے۔ سو برے کا خون کرتا کیا ہے؟ بچاتا ہے۔ برے کا خون کرتا کیا ہے؟ رہائی دیتا ہے۔ برے کا خون کرتا کیا ہے؟ آپ کو شفا دیتا ہے۔ برے کا خون کرتا کیا ہے؟ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ برے کا خون خاص ہے، اور کیونکہ خاص اس لیے ہے کیونکہ یہ خدا کے اکلوتے بیٹے جو حقیقی برا ہے اس کا خون ہے۔ تو اسی طرح جو پرانے عہد نامے میں برے کے خون نے لوگوں کو بچایا بھی، ان کی حفاظت بھی کی اور ان کو رہائی بھی عطا کی، اسی طرح نئے عہد نامے میں حقیقی برا یسوع کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی صلیبی موت اور خون بہانے سے انسان کو رہائی دیتا ہے، اسے گناہوں سے چھڑاتا ہے، انہیں موت سے بچاتا ہے اور انہیں پاک صاف کرتا ہے۔ حقیقی برا اور اس کا خون میری اور آپ کی نجات کے لیے، انسان کی مکمل بحالی کے لیے۔ دیکھو خدا کا برا۔ اور یہ دعوت آج کی پاک انجیل میں شاگردوں کو دی گئی ہے، مجھے اور آپ کو دی گئی ہے کہ ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، رہائی کی ضرورت ہے۔ اگر گناہوں سے معافی پانے کی ضرورت ہے، اگر حقیقی غذا پانے کی ضرورت ہے، تو حقیقی برا آج بھی میرے اور آپ کے لیے پاک الطار پر کیا ہوتا ہے؟ قربان ہوتا ہے، ذبح ہوتا ہے۔ یہ بڑا مشکل لفظ ہے، ویسے ہم پڑھ دیتے ہیں جلدی میں اور محسوس نہیں شاید کرتے، we don't feel it۔ ذبح کرنا، کبھی آپ نے جانور کو ذبح کیا؟ ایک دفعہ میں نے مرغی کی کوشش کی تھی ذبح کرنے کی، لیکن مجھ سے نہیں ہوئی تھی۔ کبھی آپ نے کیا کسی کو ذبح؟ جانور کو سے نہیں نا، کتنا مشکل ہے کسی کو ذبح کرنا۔ لیکن یہ برا جو ہے ہر روز پاک الطار پر، اس پاک مذبح پر کیا ہوتا ہے؟ ذبح ہوتا ہے، تاکہ ہم اسے دیکھیں بھی اور اسے کھائیں بھی اور ہمیشہ کی زندگی کی روٹی کھا کر کیا ہوں؟ زندگی پائیں۔ حقیقی برا، اور مجھے اور آپ کو اور ہر ایک شاگرد کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ ہم اس حقیقی برے کو دیکھیں
اس کی سنیں، اس کے پیچھے چلیں، اس کو کھائیں اور اس سے زندگی پائیں۔ دیکھو خدا کا برا، دعوت ہے پیچھے چلنے کی، دعوت ہے اس کو دیکھنے کی، دعوت ہے اس پر غور کرنے کی، دعوت ہے اس کو کھانے کی، دعوت ہے اس پر ایمان لانے کی۔ تو آئیں آج کے دن جب خداوند ہمیں کلام کے ذریعے سے دعوت دیتا ہے کہ دیکھو خدا کا برا، تو آئیں ہمیشہ اس برے پر نگاہ کریں۔ جب خداوند کا بدن توڑا جاتا ہے، جب اس کے خون کا پیالہ اٹھایا جاتا ہے، تو یہ ایک بڑی دعوت ہے کہ دیکھو خدا کا برا۔ اور کاہن کہتا بھی ہے یہ ہے خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ عزیزو، اپنا ایمان مضبوط رکھیں، اس برے پر ایمان رکھیں، کیونکہ یہ برا اور اس کا خون میرے اور آپ کے فائدے کے لیے یعنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہے۔ خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا نے مجھے بچانے کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع کو جو حقیقی برا ہے اسے کیا کیا؟ قربان کر دیا۔ خدا کا شکر ہو اور خداوند کے نام کو جلال ہو۔ اور جس طرح مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ برا جو ذبح کیا گیا وہ کس لائق ہے؟ قدرت کے، عزت کے، تمجید اور حمد کے۔ خداوند کی حمد ہو، خدا کا شکر ہو، مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔